بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبع سببا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان و بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کلام میں بابرکت کلام کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم اپنی کلاسز کو جاری رکھے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم صفات کے غیر متضادہ صفات کے تک پہنچ گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب ان لیکچرز کو غور سے سنتے ہوں گے اور اس میں اپنے لیے اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہوں گے۔ سورہ کہف کی جو آیات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں ان کا ضرور قرآن کھول کر مطالعہ کریں اور اپنی غلطیوں کو درست کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے اس میں جو پڑھا اسباق میں کہ صفات کا جو ہم چیپٹر لے رہے تھے اس میں متضادہ صفات یعنی کہ وہ والی صفات جن کی ضد موجود ہے وہ ہم نے پچھلی دفعہ مکمل کی، اس کی تھوڑی سی دہرائی بھی کی۔ اب ہم جو شروع کریں گے وہ صفات غیر متضادہ یعنی کہ وہ والی صفات جن کی کوئی ضد نہیں ہے، وہ اکیلی اکیلی ہیں۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے صفیر کا مطالعہ کرنا ہے۔ صفیر کے جو لغوی معنی ہیں وہ سیٹی کی پرندے جیسی آواز جو ہوتی ہے وہ اس کے معنی ہیں۔ اس کے 3 حروف ہیں۔ ہم حرف صفیر پڑھ چکے ہیں مخارج کے اس میں باب میں، اور جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت ایک تیز سیٹی کی مثال سے نکلتی ہوئی آواز پیدا ہوتی ہے۔ آواز میں تیزی، سختی اور سیٹی جیسی آواز موجود ہوتی ہے۔ اس کی جو 3 حروف ہیں وہ زا، سین اور صاد ہیں۔ آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ زا اور سین کی آواز میں چونکہ دونوں حروف کا مخرج ایک ہے تو ان کی آواز کو ہم کیسے جدا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت آپس میں ملیں گے اور زبان پیچھے اندر کی طرف رہے گی، تو جو زبان کے دانتوں کے اس میں آنے کی وجہ سے جگہ بلاک ہوگی اور وہ وہاں سے تھوڑی سی جھرری رہے گی جس میں سے وہ آواز باہر نکلے گی۔ تو چونکہ تھوڑی جھرری ہے اس میں سے آواز زیادہ نکلنی ہے تو وہ سیٹی کی آواز پیدا کرتی ہوئی نکلے گی۔ جب ہم زبان کی نوک ثنائے سفلیٰ پر لگاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ثنائے علیٰ اور ثنائے سفلیٰ آپس میں مل جاتے ہیں اور جو آواز ہے وہ دونوں کناروں سے ٹکراتی ہے۔ اس آواز یا ہوا کو نکلنے کے لیے بہت ہی تھوڑی سی جگہ ملتی ہے باہر نکلنے کی، تو خارج ہونے کے لیے کم جگہ ملنے کی وجہ سے سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے۔ اسی وجہ سے زا اور سین کی آواز سیٹی پیدا کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہم حمزہ کے ساتھ اس آواز کو دیکھیں تو از از، یہ سین کی آواز ہے جو کہ جھرری میں سے آواز نکلنے کی وجہ سے سیٹی جیسی محسوس ہوتی ہے، اور جب ہم سین کو دیکھیں تو اس 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 طرح کی آواز ہمیں لگتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صاد جب جو ہے جو اگلی تصویر میں آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مخرج ان تینوں حروف کا ایک ہی ہے، مگر چونکہ آپ امیج میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ صاد کے لیے زبان کی جو جڑ ہے وہ بھی اوپر کو اٹھتی ہے، سین اور زا میں وہ نیچے ہی رہتی ہے، اس لیے اس کی صفات کے بدلنے کی وجہ سے آواز مختلف ہو جاتی ہے۔ تو جو صاد ہے اس میں اطباق اور استعلاء دونوں صفات موجود ہیں، جس کی وجہ سے مخرج تو ایک ہے مگر حروف
سننے میں مختلف لگتا ہے، اور پہچان کیا جا سکتا ہے کہ یہ سین اور صاد میں کیا فرق ہے۔ اچھا، پھر صاد میں آواز اوپر کو اٹھتی ہے، درمیان کا جو زبان کا اور جو تالو کا حصہ ہے وہاں پہ ٹھہر جاتی ہے، سٹک ہو جاتی ہے، اور دانتوں کی طرف سے جب آواز باہر نکلتی ہے تو جھرری ہونے کی وجہ سے، کم جگہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے خارج ہوتی ہے، سیٹی کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، سوات کے پڑھنے میں لوگوں سے اکثر جو ایک غلطی ہوتی ہے کہ وہ اس کو موٹا کرنے کے چکر میں اپنے ہونٹوں کو بھی گول کر لیتے ہیں، اور جو کہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ صوت کا مخرج میں ہونٹوں کا کوئی تعلق نہیں۔ ہونٹ ہمیشہ سیدھے رہیں گے، اور جو چیز حرف کو موٹا کرے گی وہ زبان کی جڑ ہے۔ زبان کے جڑ کی اٹھنے کی وجہ سے حرف موٹا ہوگا، اور ہونٹوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اطباق کی وجہ سے زبان کی جڑ اٹھے گی، اور استعلاء کی وجہ سے بھی جو آواز ہے وہ درمیان میں ٹھہر جائے گی، اور صفیر کی وجہ سے دونوں دانتوں میں سے پریشر کے ساتھ نکلے گی، شدت سے اور سختی سے نکلے گی، تو پھر یہ صاد ادا ہوگا۔ صاد کو محسوس کرنے کے لیے ایک اور چیز ہے کہ جب آپ اس کی ادائیگی کے وقت، پریکٹس کے وقت یہ دیکھیں کہ اپنے گلے پر اگر ہاتھ رکھیں تو وہاں پہ ایک تھوڑا سا اکڑاؤ محسوس ہوتا ہے صوت کی ادائیگی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جڑ اٹھ رہی ہے۔ جب سین اور صوت کو آپ ادا کر کے دیکھیں کہ اس بالکل کوئی پیچھے کی طرف اکڑاؤ نہیں ہے، اگر ہاتھ رکھیں تو صوت کے لیے آپ کے گلینڈز آپ کو واضح طور پہ محسوس ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے اکڑ رہے ہیں، اور وہ چونکہ زبان کی جڑ کی جگہ ہے تو وہ جب اٹھتی ہے تو وہ فیل ہم کر سکتے ہیں۔ صوت کو پہچاننے کا یہ ایک عام سا طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر ہم حمزہ کے ساتھ صوت کو ادا کریں تو اس اور اس اس، تو ہونٹوں کی گولائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سارا تعلق زبان کی جڑ سے ہے، تو کوشش کریں کہ صوت کے لیے اپنے ہونٹوں کو گول نہ کریں۔ اب نیچے دی گئے چارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو 3 حروف ہیں ان میں کون کون سی صفات ہیں اور کس کس طرح سے یہ صفات ادائیگی کے دوران اپلائی کی جائیں گی۔ سب سے پہلے زا کی پہلی صفت ہے جہر، یعنی کہ آواز تھوڑی سی شدت سے اور جہر کے ساتھ نکلے گی۔ پھر دوسری صفت ہے زا کی، رخاوا کی آواز چلتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کی آواز چل رہی، از از، اور استفال کی وجہ سے زبان کی جڑ نیچے کو رہے گی اور حرف باریک پڑھا جائے گا۔ انفتاح میں منہ کا کھلنا ہے اور اسمات ہے، اور صفیر میں سیٹی کی سی آواز جاری رہے گی۔ تو یہ تمام صفات زا میں موجود ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سین کی پہلی جو صفت ہے وہ ہمس کی ہے، جس میں سانس جاری رہے گی، رخاوت میں آواز جاری رہے گی، استفال کی وجہ سے حرف تھوڑا سا باریک پڑھا جائے گا، اور انفتاح کی وجہ سے منہ کا کھلنا۔ پھر اسمات، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اسمات اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ لاگو نہیں ہوتا ادائیگی میں۔ پھر صفیر کی وجہ سے سیٹی کی سی آواز کا باہر نکلنا۔ پھر جو آخری حرف ہے صاد، اس میں سب سے پہلی جو صفت ہے وہ ہمس کی ہے۔ پھر اس کے بعد رخاوا ہے کہ یہ آواز چلے گی، آواز جاری رہے گی۔ پھر استعلاء ہے، یعنی کہ زبان کی جڑ اٹھے گی اور حرف موٹا پڑھا جائے گا۔ اور پھر اس میں مزید اطباق کی صفت ہے، جو کہ اور اس بات کا اظہار ہے کہ صوت بہت موٹا پڑھا جائے گا۔ ہوا درمیانی جو جگہ ہے زبان کا، درمیانی حصہ اور اوپر کا تالو، وہاں ٹھہر جائے گی، اور اسمات اور پھر صفیر کے جب وہ چھوٹی سی جگہ سے باہر نکلے گی تو تیزی، سختی
سے باہر آئے گی. جس طرح سے بہت تیز ہوا جب چلتی ہے تو بہت آوازیں آپ کو ایسی محسوس ہوتی ہیں کہ جیسے کہ سیٹی بج رہی ہو. تو یہ تینوں حروف ہم نے دیکھے جس میں صفیر کی صفت ہے. صفیر کو ہم دیکھ لیں کہ دوبارہ سے کہ اس کے مطلب ہے کہ ایسی آواز کا خارج ہونا جو سیٹی جیسی ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مخرج چونکہ تھوڑی سی جگہ بچتی ہے جس میں سے ہوا کا نکلنا ہے، اور وہ ہوا کے نکلنے میں جب کم جگہ سے وہ نکلتی ہے تو تیزی اور سختی اور سیٹی کی سی آواز ہمیں محسوس ہوتی ہے. یہ تین حروف ہیں جو کہ حروف صفیر بھی کہلاتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری صفت ہم دیکھیں گے مختصراً اس میں سے صفات غیر متضادہ میں سے، وہ قلقلہ ہے. قلقلہ کو ہم نے اپنے لیکچرز میں بہت تفصیل سے دیکھا. بس صرف چھوٹی سی بات دہرائی کی خاطر کہ قلقلہ کے 5 حروف ہیں جس کا مجموعہ قطب الجد ہے، اور یہ جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں. متحرک جب ہم زیر زبر پیش کے ساتھ ان حروف کو پڑھیں گے تو اس میں قلقلہ نہیں ہوگا. قلقلے کے لفظی معنی ہیں جنبش یا اضطراب یا جھٹکا. تو ان حروف میں جھٹکا یا جنبش ایسے جیسے کہ آپ اگر ایک بال کو اٹھا کے زمین پہ پھینکیں تو وہ کس طرح سے لگ کے اور اوپر اٹھتی ہے، یہ جو جنبش ہے ایسی ان حروف کی ادائیگی میں ہونی چاہیے. اور یہ اس وقت ہونی چاہیے جب یہ حروف ساکن ہوں یا انہیں ساکن کیا جا رہا ہو، تو اس وقت ان حروف کو قلقلے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. وہ والی صفات جن میں جہر یا شدت ہے تو وہ اس طرح سے یعنی کہ اس شدت اور اس جہر کے حرف کو قلقلے کے صفت مزید شامل کر کے اس حروف کی ادائیگی کو آسان بنایا گیا ہے. تو اللہ سے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں نے غور سے سنا ہوگا، اور انشاءاللہ اس پر اپنی تلاوت میں اس کو ضرور اپلائی کریں گے اور ادائیگی میں اس بات کا خیال رکھیں گے. اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اس حدیث پہ کہ فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ قرآن میں مہارت رکھنے والا مرتبے کے لحاظ سے ان ملائکہ اکرام کے ساتھ ہے جو لکھنے والے نیکوکار ہیں، اور جو شخص قرآن کی تلاوت میں اٹکتا ہے اور اس میں وقت دقت محسوس کرتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اللہ تعالی ہمیں کسی حال میں محروم نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں بندے کے لیے آسانیاں فرماتا ہے. تو محنت اور کوشش مطلوب ہے. اللہ تعالی ہماری اس محنت اور کوشش کو مطلوب کرے اور یہ علم ہمارے لیے علم نافع ثابت ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.